بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طریقے سے مجھے آپ کو بھی جو ہے اپنی آپ کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جتنی ہم اصلاح کرتے رہیں گے، اور اصلاح کے ہم محتاج کب سے ہیں؟ جب سے اللہ تبارک تعالیٰ میں ہم ہوش میں آئے ہیں، جب سے ہم بالغ ہو گئے ہیں، تب سے لے کر اور مرنے تک ہم اصلاح کی جو ہے کیا ہے؟ محتاج ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے جو ہے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے ایمان لایا اللہ کی ذات پر، قیامت کے دنوں پر اور فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، اللہ کی ذات اور صفات کو مانتے ہیں، اور تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، اور تمام جتنی کتابیں اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری کتابیں اپنے اپنے وقت میں برحق جو ہیں کتابیں تھیں، اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے اوپر جو ہے قرآن کریم نازل ہوا، اور اس قرآن کریم نے ہمیں اصلاح کے سارے طریقے بتائے ہیں کہ ہمیں کیسے جو ہے اپنا سدھار کرنا ہے۔ جس طریقے سے دنیاوی علوم جو ہے آپ کو دنیا کی چیزیں جتنی بھی مینوفیکچر ہوتی ہیں، جتنی بھی بنتی ہیں کارخانوں میں کسی بھی جگہ، تو اس کے ساتھ ایک پمپلیٹ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا ایک جو ہے رسالہ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ پورا طریقہ، جیسے موبائل آپ خریدتے ہیں، موبائل کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک پمپلیٹ ایک رسالہ ہوتا ہے، مشین آپ خریدتے ہیں، واشنگ مشین یا کوئی بھی چیز، کوئی بھی جو ہے گیزر وغیرہ، اس کے ساتھ چھوٹا پمپلیٹ ہوتا ہے، اس میں پوری گائیڈ لائن ہوتی ہے، پوری اس میں رہبری ہوتی ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو چلائیں گے، کس طریقے سے اس کی وارنٹی اور گارنٹی میں جو ہے گارنٹی اور وارنٹی آپ کو کس طریقے سے چلانے میں ملے گی۔ اگر اس طریقے سے ہٹ کر آپ نے چلایا، اس کو گارنٹی اور وارنٹی آپ کو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر اس طریقے کے مطابق آپ نے اس کو چلایا تو کمپنی کی طرف سے گارنٹی بھی ہوتی ہے، وارنٹی بھی ہوتی ہے۔ وارنٹی میں جو ہے کمپنی اس کو چیز کو بدل کر دیتی ہے، گارنٹی میں اس چیز کو اس وارنٹی کے اندر جو ہے گارنٹی کے اندر بدل کر دیتی ہے، اور وارنٹی کے اندر جو ہے نئی چیز آپ کو مل جاتی ہے، یا کچھ آگے پیچھے اس طریقے سے۔ تو اسی طریقے سے ہر چیز جتنی بھی بنتی ہیں دنیاوی اعتبار سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے جو چیزیں وجود میں آئی ہیں، مینوفیکچر ہوئی ہے، ان کو جو ہے ان کو بھی خرابی پیش آتی ہے۔ اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ جب ان چیزوں کی اصلاح کی جاتی ہے، ان کے مکینک ہوتے ہیں، ان کے مستری ہوتے ہیں، اور ہر چیز کو جو ہے ٹیپ ہوتا ہے، موبائل ہوتا ہے، ریڈیو ہوتا تھا پہلے زمانے کے اندر، ان کی اصلاح کے لیے، ان کو درست کرنے کے لیے، پھر سے ان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، ان کو جو ہے بنانے کے لیے افراد ہوتے ہیں، اور ان کی اپنی اپنی دستکاریاں، ان اپنی ہنر ہوتے ہیں، ان ہنر سے ان چیزوں کو پھر سے زندہ کرتے ہیں۔ حالانکہ مری ہوئی چیزیں تھیں، وہ ختم ہو چکی تھی، وہ ڈیڈ جو ہے سٹاک میں چلی گئی تھی، لیکن وہ ان چیزوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان ہم نے لایا ہے اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، قیامت کے دن پر، اور جو ایمان مجمل، ایمان مفصل ہم نے پڑھا ہے، ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ایمان بھی فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پرانا ہو جاتا ہے، وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ پرانا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کو بھی اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کی اصلاح کے لیے جو ہے کیا کیا طریقے ہیں، وہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے بیان فرمائے۔ وہ اصلاح کے کیا طریقے اور کن طریقوں سے انسان اپنا سدھار کرے، اور کن طریقوں سے اپنی اصلاح کرے، وہ سارے طریقے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو قرآن پاک کی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بتلائی ہوئی روشنی میں بتائے کہ ان طریقوں سے آپ کی اصلاح ہوگی، آپ کا سدھار ہوگا۔ اور جب انسانوں کا سدھار ہوگا تو سارا معاشرہ جو ہے، چونکہ انسان سے انسان بنتا ہے، انسان سے انسان بنتا ہے، انسانوں سے انسان تیار ہوتے ہیں۔ جب ایک انسان سدھرے گا، اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوگا، اس سے دوسرا آدمی جو ہے اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا، اس کو دیکھ کر تیسرا اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا۔ اس طریقے سے کرتے کرتے معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنی خامی اور اپنی جو ہے کمزوری کو دور کرنے کی، اپنی عیب کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ہمارے پاس جو ہے رہبری کے لیے، گائیڈ لائن کے لیے قرآن پاک جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ ہم کن کن راستوں سے خراب ہوتے ہیں، وہ خرابیاں جو ہے قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ ہم کن کن راستوں سے ہمارے اندر، ہمارے ایمان کے اندر جو ہے گھن کا کیڑا لگتا ہے، جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے، کن راستوں سے ہمارے اعمال ضائع ہوتے ہیں، ہمارے اعمال جو ہے کے اندر کمزوری آتی ہے، اور ان کے اندر روح جو ہے نکل جاتی ہے، وہ ساری چیزیں
اور ہماری معاشرت کن چیزوں سے بگڑتی ہے، ہمارے معاملات کن چیزوں سے بگڑتے ہیں، ہمارے اخلاقیات کا جنازہ کن راستوں سے نکلتا ہے، وہ سارے راستے بھی بتائے گئے، کن کن کے راستوں سے خامیاں آتی ہیں، اور ان کے اصلاح کے طریقے بھی بتائے گئے۔ جس طریقے سے انسان جسمانی اعتبار سے بیمار ہوتا ہے، سمپل سی مثال ہے، ایک جو ہے موٹی اور عام فہم مثال ہے، اس کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، کوئی موٹی بات نہیں ہے کہ جب انسان جو ہے جسمانی اعتبار سے بیمار ہوتا ہے، کسی بھی اعتبار سے، چاہے جو ہے ENT کی اس کو پرابلم ہو جائے، یا اس طرح معدے کی پرابلم ہو جائے، ہڈیوں کی پرابلم ہو جائے، جسم بھی ہارٹ کی پرابلم ہو جائے خدا نخواستہ، یا کسی بھی طریقے کی تکلیف ہو جائے، وہ فوراً اپنے شعبوں کے جو ڈاکٹر ہیں ان کے پاس اپنی اصلاح کی جو ہے کوشش کرتا ہے، اور وہ سدھار و کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے اچھا سے اچھا ڈاکٹر جو ہے تو اس کو جو ہے ڈھونڈتا ہے، اس کے لیے اچھا سے اچھا ہسپتال ڈھونڈتا ہے، اچھی سے اچھی جو ہے ٹریٹمنٹ جو ہے کروانا چاہتا ہے، اچھا سے اچھا علاج اور اچھی سے اچھی دوائیوں کی جو ہے کوشش میں رہتا ہے کہ کہیں جو ہے ایسا نہ ہو کہ ایسی دوائی جو ہلکی دوائی ہو اور کسی اوریجنل جو ہے ڈپلیکیٹ دوائی نہ ہو، کہیں میں وہ استعمال نہ کروں جس کی وجہ سے مجھے جو ہے بجائے فائدے کے نقصان ہو، اور کبھی ایسی دوائی نہ ہو کہ وہ تیز دوائی ہو جس سے مجھے ریئیکشن ہو جائے اور میری بیماری بڑھ جائے۔ کس طریقے سے اپنی اصلاح جسم کی اصلاح کی کس طریقے سے فکر کرتا ہے، اور ہر ان راستوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جن راستوں سے اس کو جسمانی اعتبار سے نقصان پہنچے۔ کتنی انسان تدابیر کرتا ہے، کتنے مشورے کرتا ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے ملتا ہے اور اس سے جو ہے صلاح لیتا ہے، پھر وہ ڈاکٹر اس کو اپنے سے بڑے اگلے سینئر ڈاکٹر کی طرف اس کی رہبری کرتا ہے، اس کو آگے بھیجتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈاکٹر اگلے ڈاکٹر کے پاس اگلے کسی ملک میں، اگر اس ملک میں اس کو کہیں علاج نہ اچھا سا میسر آ جائے اور ڈاکٹر اس کو مشورہ دیں اس بیماری کا علاج فلاں ملک میں ہے، تو وہ اس کے لیے پوری کوشش کرتا ہے۔ اس کو اگر جو ہے زمین جائیداد بیچنی پڑے اور اپنا علاج کروانا پڑے، وہ اس کے لیے جو ہے دریغ نہیں کرے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا، ہر اعتبار سے وہ کوشش کرے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے ایمان کے اندر جو ہے کمزوری آتی ہے، ہمارے اخلاق کے اندر کمزوریاں آتی ہیں، ہمارے جو ہے معاشرے کے اندر کمزوریاں آتی ہیں، ہمارے معاملات جو ہے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے عبادات میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ ہماری جو ہے ہر جو دینی جتنے بھی شعبے ہیں جو ہمارے متعلق ہیں، جن کے ہم مکلف ہیں، ان شعبے جات کے اندر جب ہماری کمزوریاں سامنے آتی ہیں تو ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے علاج بھی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے تجویز فرمایا ہے، اور طبیب اور ڈاکٹر بنا کر بھیجا ہے، جو طبیبوں کے طبیب اور ڈاکٹروں کے ڈاکٹر اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے جو ہے امام اور تمام اولین آخرین کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے علاج جو ہے تجویز فرمائے، وہ سارے علاج اور وہ سارے سدھار کے سارے طریقے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کیا۔ وہی صحابہ کرام کا معاشرہ، وہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی وہ مقدس جماعت جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے طرح طرح کی بشارتیں سنائی ہیں قرآن پاک کے اندر، اور طرح طرح سے ان کے مژدے سنائے، خوشخبریاں دی جنت کے اندر، اور ہر اعتبار سے ان کے مقام، ان کے مناقب بیان فرمائے، فضائل بیان فرمائے، تو وہ صحابہ ایسے ہی نہیں بنے، ان کے اوپر محنتیں لگی اور انہوں نے اپنی کمزوریوں کو بھانپا، اپنی جو ہے جو ان کے اندر کمزوریاں تھی، ان کی جو ہے جو کمزوریاں ان کے اندر تھی، جو خامیاں جو تھی، انہوں نے ان کمزوریوں کو، ان خامیوں کو جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ان کو اجاگر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رہبری میں انہوں نے وہ کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ جب انسان اپنی جو ہے بیماری کا علاج کرواتا ہے، جب وہ ٹھیک اور تندرست ہو جاتا ہے، جیسے جو ہے ابھی قریب کے زمانے میں کورونا کے جو ہے جو زمانہ جو ہے ابھی قریب زمانے میں گزرا ہے، کورونا کے دور سے ہم گزر کے آئے ہیں، جو ہے اس وقت اس بیماری کے اندر ایک دوسرے سے جو ہے چھونے سے، بات کرنے سے اور سلام سلیق علیہ کرنے سے جو ہے ڈرتے تھے، اور باضابطہ جو ہے اس کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے جو ہے گائیڈ لائن جاری کی گئی تھی کہ بھائی اس طریقے سے سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے، ماسک پہن کر رکھیں اور دوری بنا کے رکھیں، اور اسی طریقے سے بار بار ہاتھوں کو دھوئیں اور بار بار جو ہے ہر چیز کا پالن کریں اور بھیڑ بھاڑ کے علاقوں سے بچیں۔ یہ جو ہے چیزیں، یہ تجاویز جو ہے اور یہ گائیڈ لائنز جو ہے جاری کی گئی، اور پھر اس پر ہمیں جو ہے پابند بنایا گیا، اور پابند بنا کر ہم ان جو ہے بیماری سے محفوظ رہے۔
तो जब वो बीमारी जो है उसका दौर, उसका ज़माना जब गुजर गया, अब जो है फिर उसी तरीके से हत्ता कि मस्जिदों के अंदर, मसाजिद के अंदर भी जो है सोशल डिस्टेंस का और समाजी फासले का जो है इसका पालन जो है मस्जिदों के अंदर, मसाजिद के अंदर भी किया गया। हत्ता कि जो है मसाजिद के अंदर मखसूस तादाद के अंदर मखसूस आदमी जो है आएंगे, 5 या 6 आदमी मसाजिद के अंदर, और उससे ज़्यादा जुमा के मौके पर, ईदैन के मौक़ों पर भी जो है इसका पालन किया गया। तो जब जो है वो बीमारी मुकम्मल तरीके से दफ़ा हो गई और अल्लाह ने जो है इससे छुटकारा अता फरमाया, तो फिर उसी तरीके से हम मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आपस में कंधे से कंधे मिलाकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो हुक्म है शरीयत का उस एतबार से। इसी तरीके से जब जिस्मानी एतबार से एक आदमी बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है, फिर उसको जो है कोई भी चीज़ आप खाने को के लिए दे दो, कोई भी काम उसको करने के लिए आप दे दो, कोई भी किसी भी चीज़ को जो है उसको इस्तेमाल करने के लिए बताओ तो वो कर सकता है, उसको कोई किसी चीज़ को उठाने के लिए बताओ वो उठा सकता है, उसको पैदल चलने के लिए बताओ वो पैदल चलने के लिए भी तैयार है, उसको उतराई और चढ़ाई में, ढलान में, हर जगह जो है चलने के लिए बताओ वो इन पहाड़ों पर भी चलने के लिए तैयार है, मैदानी और नशेब फराज इलाकों में भी चलने के लिए तैयार है, चूँकि सेहतमंद है, तंदुरुस्त है। इसी तरीके से और वो दुनियावी एतबार से किसी मुल्क में भी उसको भेजो, किसी भी जगह में भेजो, किसी भी जगह जो है उसको भेजो, वो जाने के लिए तैयार है और आसानी के साथ आ और जा सकता है। इसी तरीके से आज जो है रूहानी एतबार से हम बीमार हैं, हमारा माशरा बीमार है, वो सारी खराबियाँ, वो सारी कमज़ोरियाँ जो हमारे अंदर नहीं थी या नहीं होनी चाहिए थी, वो कमज़ोरियाँ आज हमारे अंदर हैं। जैसे जो हम रूहानी एतबार से हम देख लें, अपना जायज़ा ले लें कि हसद की बीमारी हमारे अंदर है, बुग़्ज़ की बीमारी हमारे अंदर है, कीने की बीमारी हमारे अंदर है। इसी तरह जो चीज़ें रूह को और दिल को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, जिससे रूह और दिल जब मुर्दा हो जाती है तो आमाल के अंदर से जान निकल जाती है, आमाल मुर्दे हो जाते हैं, आमाल जब बेजान हो जाते हैं, ईमान के अंदर जो है ख़राबी पैदा हो जाती है, ईमान बेजान हो जाती है। जब ईमान बेजान हो गया और रूह उसकी निकल गई, समझो हम चलती फिरती लाश हैं। जैसे हदीस पाक में फरमाया कि जिक्र करने वाला वो जो है जिंदा है और जिक्र न करने वाला, अल्लाह की याद न करने वाला, वो मुर्दा है। तो इसी तरीके से रूहानी बीमारी जब पैदा हो जाती है और ये कमज़ोरियाँ अंदर से, ये घिन जब लग जाता है, ये कीड़ा जब लग जाता है और ईमान अमाल के अंदर जब कमज़ोरी पैदा हो जाती है, तो समझो एक लाश जो है चल रही है, फिर रही है, उसके चलने फिरने से कोई असरात नहीं पड़ते हैं। क्योंकि असरात जो पड़ते हैं वो ईमान के पड़ते हैं। जब ईमान से ईमान वाला मुज़य्यन होगा, जब वो ईमान से जो है आरास्ता होगा, वो अमाल से जब मुज़य्यन होगा, लबरेज होगा, लेस होगा, वो जब सुन्नतों से लोस होगा, अल्लाह के अहकामात से जो है लेस होगा और हर ईमान वाले की तरफ से अपने सीने को साफ रखेगा और हर कमज़ोरी अपने अंदर से दूर करेगा, उसका फिर रौब पड़ेगा, उसका असरात होंगे। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो है, जिनके लिए कोई हुकूमत, जिनके ऊपर कोई हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं था, बड़ी बड़ी जो है सुपर पावर उस वक़्त जो है मुल्क थे, रोम था, ईरान था, बड़ी बड़ी जो है ताकतवर जो है मुल्क थे और पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए तैयार थे, लेकिन इन अरब के इन लोगों के ऊपर जो है वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं थे। हर एतबार से वो जो है रिजेक्टेड लोग थे, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर मेहनत फरमाई और उनको वो कमज़ोरियाँ दिखाई जो एक दूसरे पर जो है खून के प्यासे होते थे। कहीं अगर खून पड़ा हुआ दिखता था तो वो दुश्मन का देखकर उसको जो है चाट लेते थे कि शायद ये दुश्मन का खून है। और मामूली सी मामूली बातों पर जंग बुआस का तज़किरा जो है सीरत की किताबों के अंदर, सीरतुल मुस्तफ़ा के अंदर हज़रत मौलाना इदरीस साहब नफ़रुल्लाह मरकज़ू ने उसको लिखा है कि जंग बुआस उनकी 120 साल पर, और बुनियाद क्या थी? बुनियाद ये थी कि किसी की बकरी ने, किसी के गाय ने, किसी के ऊँट ने पहले जो है पानी पी लिया, वो ऊँचे ख़ानदान का था और वो जो है कम छोटे ख़ानदान का दूसरा आदमी था, उसके जो है उसने जो है पहले उसके भेड़ ने, बकरी ने या ऊँट ने पहले पानी पी लिया, पानी जो है चरागाह पर पहले जो है घास चर ली। इस पर बात जंगें होती थी, जंगो जिदाल होती थी और जंग बुआस के नाम से मशहूर 120 साल तक चली। और कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला ने खुद इरशाद फरमाया सूरह आल इमरान के अंदर, वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार फअनक़ज़कुम मिनहा, कि तुम तो जहन्नम के धाने पे खड़े थे। यानी इतनी कमज़ोरियाँ ईमान की, अमाल की, ईमान तो था ही नहीं उनके पास, वो तो आखिरत को मानते ही नहीं थे, अल्लाह की ज़ात को तो मानते ही नहीं थे। 360 जो है बुत खाना काबा के चारों तरफ रखे हुए थे, वो तो इनके पुजारी थे, इनको तो मानने वाले थे।
اور ہم جو ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نسلوں میں سے تھے، خاندان میں سے تھے، لیکن چونکہ ان کے اندر سے محنت جو ہے نکل گئی، اصلاح اور سدھار کا طریقہ ان کے اندر سے نکل گیا، جس اصلاح کے اور جس سدھار کے ہم مکلف ہیں، اور دنیا کی ہر چیز، ہم ہی نہیں، دنیا کی ہر چیز اصلاح کی محتاج ہے۔ جب دنیا کی ہر چیز محتاج ہے تو ہم جو ہے بدرجہ اولا محتاج ہیں۔ ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم جو ہے ہم اپنی اصلاح کی طرف متوجہ رہیں، ہم اپنے سدھار کی طرف متوجہ رہیں۔ جتنا ہم اپنی اصلاح کی طرف، سدھار کی طرف متوجہ ہوں گے، جتنا ہم بنیں گے، یہ آٹومیٹیکلی معاشرہ بنے گا۔ ہمارا جب معاشرہ بنے گا، معاشرے سے معاشرہ، گاؤں سے گاؤں، شہر سے شہر جو جب تیار ہوں گے، اور شہروں کو دیکھ کر ملک کے ملک تیار ہوں گے، تو جب معاشرہ سدھر جائے گا تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو بر اور بحر کے اندر، خشکی اور سمندر کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فساد ہے، جو خرابیاں ہیں، جو اللہ کے عذابات ہیں، کہیں جو ہے زلزلے ہیں، کہیں پر جو اللہ کی طرف سے سیلاب ہے، کہیں پر طوفان ہیں، کہیں پتھر ہیں، کہیں کیا ہے، کہیں زمینیں کھسک رہی ہیں، کہیں کیا ہو رہا ہے، یہ سارے عذابات ہیں، اور یہ ہماری اعمال کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ جیسے ہمارے اعمال جا رہے ہیں، ویسے ہی ہمارے اعمال کے مطابق فیصلے اتر رہے ہیں، اور ان اعمال کے مطابق جو ہے ویسے ہی اللہ کی طرف سے فیصلے، اور ویسے ہمارے اوپر ہو کر جو ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے ہمارے اوپر جو ہے حکمران بھی ویسے مسلط کیے گئے، ویسے حکمران مسلط کیے گئے ہیں کہ جب ہمارا اعمال بگڑ گئے، جب ایمان والا بگڑتا ہے، جب وہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے، وہ جب بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو سارا معاشرہ جب بگڑ جاتا ہے، اس کے بگاڑ کی وجہ سے، اس کے بگڑنے کی وجہ سے پورے بر اور بحر کے اندر، خشکی اور تری کے اندر، اور گاؤں کے اندر، جنگلوں اور جزیروں کے اندر، اور قریہ کے اندر، شہروں کے شہر جو ہے اجڑ جاتے ہیں۔ یہ جو ہے ان کا اجڑنا کسی حکومت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کہ کوئی شہر آباد ہو رہا ہے یا کوئی شہر اجڑ رہا ہے، کوئی انسانوں کی بستیاں اجڑ رہی ہیں، آباد ہو رہی ہیں، ان کا تعلق حکومتوں کے ساتھ نہیں ہے، ان کا تعلق میرے آپ کے اعمال کے ساتھ ہے، میرے آپ کے بگڑنے کے ساتھ ہے۔ اگر ہم نے اصلاح کی، اپنی درستگی کی، یہ اعمال کی جو ہے درست کی، عبادات، معاملات، معاشرت اور اسی طریقے سے اخلاقیات کو ہم نے درست کیا، سارا نظام جو ہے درست ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، فرمایا اگر جو ہے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، فرمایا اگر وہ اگر درست ہو جائے، وہ اگر بن جائے، پورے جسم کا نظام، باڈی کا نظام درست ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر وہ گوشت کا لوتھڑا جو اندر سے ہے، اگر وہ بگڑ گیا، فرمایا ساری جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ جب جسم بگڑ گیا تو جسم سے دیکھ کر دوسرا جسم بگڑ جائے گا، اس کو دیکھ کر تیسرا بگڑ جائے گا۔ اس لیے ہمیں جو ہے اچھے ہم نشینوں کی جو ہے ہدایات جو ہے حدیث کی کتابوں میں، قرآن پاک کے اندر جو ہے اس کی تلقین کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ جب انسان صادقین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ ان کی صحبت میں رہے گا تو سچا بنے گا، تقوی آئے گا، اور بروں کے ساتھ رہے گا تو برا بنے گا۔ آٹومیٹیکلی اگر وہ فرشتہ صفت آدمی بھی ہوگا تو اگر کتنا ہی انسان جو ہے بچنے والا برائی سے ہوگا، لیکن وہ برے ماحول میں، برے ہاتھوں میں چلا گیا تو اس ماحول کا رنگ پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے جو ہے ہمیں اپنی اصلاح کی، ہمیں اپنی سدھار کی جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور پوری امت کو جو ہے سدھرنے کی اور اپنی سدھار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔